اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور ان کا کیا بگڑ جاتا، کیا ہوتا اگر یہ اللہ پہ ایمان لاتے، آخرت پہ ایمان لاتے اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچتے. یہ آپ کا تو ہے ہی نہیں. یہ بار بار میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی آپ کو میں 100 روپے کے چلر دیا، 10 روپے، بولا کہ بھئی باہر 10 فقیراں بیٹھے ہیں، ہر ایک کو 10 روپے آپ دے دیجیے. اب میں یہاں کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہوں آپ سیدھا جیب میں پیسے ڈال لے کے نکل گئے. اجی حضرت آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں، وہ میں دیا ہوں. اب لوگوں کو بولو پکڑو حضرت اس کو، میں دیا سو پیسے ہیں، آپ اپنی مرضی چلا کے جو ہے فقیروں کو نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے، مما رزقہم اللہ، اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. آپ کا ہے ہی کیا بھئی؟ نہ جان آپ کی ہے، نہ مال آپ کا ہے، نہ ہدایت حیات آپ کی ہے، نہ موت آپ کی ہے، نہ صحت آپ کی ہے. کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے تو جو ہے بہت اچھا ہوتا. کہ کیوں نہیں کرتے ایسا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کا علم رکھتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اس کے اجر میں کمی نہیں کرتا. برخلاف اس کے اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو اضافہ کرتا ہے. دگنے کے بھی معنی آئے ہیں، ملٹیپلائی کرنے کے بھی معنی، اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے. پھر اس میں کیا ایڈ کرتا ہے؟ یوتی من لدنہ اجرا عظیما، اس کے اوپر اپنے سے اجر زیادہ دیتا. ایک جگہ آیا کہ ایک نیکی کے 10 نیکیاں، ایک جگہ آیا کہ 1 روپیہ خیرات کریں گے تو 700 گنا جو ہے ملے گا. اس کے علاوہ روزوں کے بارے میں آیا کہ بندہ میرے لیے جو ہے حلال چیزیں اپنے پہ حرام کر لیتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا بغیر حساب. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اب یہ بڑی ٹچنگ آیت ہے. اس جینا فکیفا اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا. اور اس وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید، ایک گواہ کھڑا کریں گے. ان رسولوں اور نبیوں کو جن جن امتوں کے پاس بھیجا گیا تھا وہ نبیوں کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے. اور ہم آپ کو آپ کی اس قوم کے اوپر گواہ کھڑا کریں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے رہیں گے. سورہ 25ویں سورت میں 25ویں 30ویں آیت کچھ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گلا کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی. ہجرت کس کو بولتے؟ پرماننٹلی چھوڑ دینا. آپ شفاعت کی امید میں ہیں، وہاں شکایت ہو رہی ہے. قوم کے خلاف گواہی دینا پڑے گا، کس نے میری بات کو مانا اور کس نے میری بات کو نہیں مانا. تو اب یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم سے گواہ لائے جائیں گے. جو قوم کے پاس جو نبی بھیجے گئے وہ قیامت کے لائے جائیں گے، اور ہر نبی اپنے قوم کے خلاف گواہی دے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مدینے والوں کے خلاف لایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے یہ ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے. اب اس کے بارے میں بڑی ٹچنگ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شاید ان کی آواز بڑی اچھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت فرمائش کی کہ قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں کیا سناؤں؟ تو بولے نہیں، مجھے دوسروں سے سننے میں مزہ آتا ہے.
یہ بھی مسنون ہے، دیکھیے دوسروں سے سننا قرآن. تو جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنانے لگے، اس آیت پہ پہنچے کہ ہر قوم سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کھڑا کیے جائیں گے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے بس، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے تھے کہ میری قوم کے خلاف مجھے جو ہے گواہی دینا. یہ ہے تبلیغ، یہ غم تھا، اس وقت اثر تھا، بات میں اثر تھا. اب ہم لوگوں کا کیا ہے، غم نہیں، ہم کو غصہ آتا. ارے صاحب آپ کے پاس وہ اجتماع میں آتے انہوں ایسا کرے، بولے تو ایسا کرا، ہم کو غصہ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، یعنی اس دن وہ لوگ جو کفر کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، یہ واو تفسیری بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو کفر کرتے تھے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا بھی کفر ہے، سیدھی بات ہے، سمجھ میں آ رہی. تو وہ لوگ خواہش کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا. کیسی نہیں تکلیف ہوگی، کیسی نہیں حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ جب نبی جو ہے گواہ بنا کے اپنی اپنی امتوں کے خلاف لائے جائیں گے. اس دن وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، وہ خواہش کریں گے کہ کاش کے زمین کے برابر ہم کو کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. ہر بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے. دیکھیے ایک بات ہے، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں تو میں جو بول رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو کیمرہ ہے، جو کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کا جو کیمرہ ہے، نیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. کس نیت سے کر رہا ہوں وہ بھی ہمارے پاس اب تک نہیں آیا، اتنا ڈیولپمنٹ نہیں. ہاں وہ مجرم جھوٹ بولا تو ریکارڈ ہو رہا، جھوٹ ہو رہا بول کے، ہو سکتا ہے یہ بھی بات آ جائے کہ وہاں نیتیں بھی ریکارڈ ہو رہی. تو قیامت کے دن جب یہ بات آئے گی سامنے تو آدمی کو یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں زمین کے برابر کر دیا جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. اب سکارا کے معنی ایک جگہ یہاں بھی نشے کے آئے ہیں، ایک جگہ سکرات الموت، موت کے نشے میں آئے، ایک شہوت کے لیے سکارا کا لفظ آیا. تو یہ سکارا کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی تمہاری کیفیت یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو نشے کی کیفیت ڈیفائن ہو گئی کہ آپ جو بولتے ہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا آپ کو. صحیح میں بولا، ایسے بھی دوستاں تھے ہمارے، کچھ ایسی بات ہو گئی، لڑائی چل گئی، دوسرے دن بولے میں ایسا مارا، میں اس کو معلوم ہی نہیں کیا بول رہے. تو اب یہاں ایک بات ہم کو لیسن یہ لینا ہے کہ حکم یہ آ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر ہماری نماز کیا ہے سب؟ ہماری نماز کیا ہے؟ شرابیوں کی نماز ہے. ایک صاحب چڑ گئے تھے میرے پہ، کیا آپ ایک دم بول دے رہے ہیں. میں بولا اور کیا ہے؟ یہ اس واسطے بیان کیا گیا کہ تم نماز میں جو بول رہے ہیں نہیں سمجھ رہے تم کیا بول رہے ہیں. سو اسی لیے شراب جو حرام کی گئی، بعد میں تو مکمل حرام کی گئی. تو ہماری نماز بھی ویسی ہے، ہم کیا بول رہے ہیں نہیں معلوم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میجورٹی اپنے گریبانوں میں منڈی ڈال کے سوچئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، میجورٹی لوگوں کو معنی نہیں معلوم. اتنا ہی معلوم یہ ایسی آواز آئی تو کھڑے رہنا رکوع سے. آپ ٹیسٹ کر کے بول سکتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایسی آواز آتی کھڑے رہ جانا. اللہ اکبر ایسی آواز آتی پھر سجدے میں چلے جانا. نہیں معلوم. اب یہی ایک وقت بات آئی تھی کہ کوئی صاحب غیر مسلموں سے کوئی صاحب بولے صاحب یہ اذان ہے، اب بھی اب آپ اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کوئی صاحب اعتراض، کوئی بڑے عالم ہے میں نام بول رہا ہوں، وہ اعتراض کر کے یہ بولے کہ جو ہے بھائی ہم اب تک یہ بات لوگوں کو نہیں پہنچا سکے کہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. اب کیسا پریشانی ہے؟ آپ کو ہی نہیں معلوم تو آپ کیسا پہنچائیں گے؟ آپ کو ہی نہیں معلوم. السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. تو اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی کیا بول رہے ہیں. سلام علیکم کے معنی نہیں معلوم. میں بولا کہ بھائی میں انشاءاللہ نہیں، آپ کل آ رہے ہیں، انشاءاللہ کے معنی نہیں معلوم.
ایک صاحب بولے لاہول، آپ لاہول نہیں پڑھیں گے میرے پہ، لاہول کے معنی نہیں معلوم. کیا ہے صاحب، کیا اسلام لے کے جا رہے ہیں ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، تمام چیزوں سے غافل ہیں. شیطان بول رہا کہ ارے حضرت آپ تو بزرگان دین میں سے صبح ایک نماز ہوئی، اب ایک نماز ہوئی، قرآن سن رہے ہیں اللہ کا کلام. تو یہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. نماز کو جو ہے، جو پڑھ رہے ہیں نماز کے صورتوں کو جو ہے سمجھ کر یاد کرنا ہے کہ اس کی کس کے کیا معنی ہیں. تو جب وہ کیفیت آئے گی. اب وہ ویسی ہے بھائی آپ کو تامل نہیں آتی، ایک تامل ڈرامہ میں آپ کو پارٹ دیے، اب وہ بولتے جا رہے ہیں، وہ جذبہ ہی نہیں ہے. لوگ بولے کیا ہوپلیس ایکٹر ہے جی، اس کو ایکٹنگ، اس کو تامل نہیں آئیں گی تو ایکٹنگ کہاں سے آئیں گی؟ ہم کو عربی نہیں آئیں گی تو جذبہ کہاں سے آئے گا نماز میں؟ کیسا نہیں ہمارا دماغ ادھر ادھر جائیں گا، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. تو اس سے ہم کو لیسن لینا ہے. پھر کہا کہ ولا جنوبا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، اپنی بیویوں سے ملے ہو، پانی نہیں نہائے ہو، تو ویسی کیفیت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ. الا عابری سبیل، یہاں یہ اور بات ہے کہ تم اگر راستے میں مسافر سفر کر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم پانی نہا لو. تو مطلب یہ ہوا کہ جنابت ہو یا نشے کی کیفیت ہو، پانی نہانے تک نماز کے قریب مت جاؤ. یہ دو باتیں صاف ہو گئی کہ غسل جنابت ضروری ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کیا ہے تو اس کو بھی جو ہے پانی نہانا پڑے گا. اتنی جو ہے گندی چیز ہے. پھر کہا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، یعنی ایسا بیمار کہ بھائی پانی لگنے سے بیماری بڑھنے کی امید ہو سکتی ہے. جیسا ایک صحابی کو غسل کی ضرورت تھی، سر پہ بہت چوٹ آئی تھی، وہ دوسرے صحابیوں سے رائے لیے تو وہ بولے کہ بھائی نہیں نہانا پڑے گا، تو وہ پانی نہائے، ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ بھائی لا علمی میں مار ڈالا نا اس کو. اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں، روزے نہیں رہ سکتے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، غریب کو کھانا کھلا دو. سفر میں ہے، ہائی بات رکھو، ہر چیز میں سہولت دی ہے. بیٹھ کے آپ کو کھڑے رہ کے نارمل نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، نماز مت چھوڑو. سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا، مرض ہے، تو پھر تیمم کر لو. بات آگے آ رہی. ان کنتم مرضی، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، اور جا احدم منکم من الغائط، یا تم کوئی ٹوائلٹ بیت الخلاء وغیرہ سے باہر نکلے ہو، اور لامستم النساء، اور یا تم عورتوں کو ہاتھ لگائے ہو، فلم تجدوا مان، تو اگر تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو دھول جو بولتے ہیں، سعید جو ہے سعد اوپر اٹھنے کو بولتے ہیں، جو دھول ہوتی ہے وہ دھول لو اور پھر مسح کرو، ملو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو. اتنا آسان کر دیا. اب ایک صحابی کا اور ایک واقعہ ہے. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بولے کہ سردی بہت پڑ رہی تھی، میں نے نہانے کا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں یہ کیا کہ میں حالت جنابت میں تھا تو پوری ریتی پہ لوٹا، اس کے بعد میں نے جا کے امامت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹنے کی کیا ضرورت تھی، تیمم کر لیا ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی. اتنی سہولت ہے، اتنے لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ مٹی پہ ہاتھ مارتے، جھٹکتے، اور پھر یہاں یہ کرتے، پھر یہ ہاتھ پہ اور یہ ہاتھ پہ تیمم کر لیتے، تو غسل کے بھی جو ہے وہ. دیکھیے ہمارے میں کئی کیسز ہو رہے ہیں، ہماری عمر کے لوگ بیمار ہو جا رہے ہیں، پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، نکل جاتا، بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو جب غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے ایسی کیفیت میں، تو ایسے کنڈیشن میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز نہ چھوڑیں. 5 وقتہ نمازی ہیں ایک صاحب، 5 وقتہ نمازی ہیں. اب ایک وقت ایسی ذکر کیے کہ کیا بولوں میں نماز پڑھ ہی نہیں سک رہا، ایسی کیفیت ہو رہی ہے. کتنے وقت پیجامے بدلیں گے، کتنے وقت یہ کریں گے؟ تو بھائی بات آ گئی ہے، صاف پاک کپڑے رکھو، تیمم کر لو. تیمم جب غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے تو پھر ایسی چیز کے لیے کیا غسل کی ضرورت نہیں ہے، تو تیمم جو ہے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. اور پھر ایک حدیث کا مفہوم یہ آ رہا، مجھے روایت یاد نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کنسیشن دیتے ہیں اور بندہ نہیں لیتا تو ان کو برا معلوم ہوتا. جیسا حالت سفر میں نماز کی قصر ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھئی کم کرو، آپ بول رہے ہیں نہیں میں کروں گا. کدھر کس سے بہادری کر رہے ہیں آپ؟
یہ سوچنا ہے آپ کو. ان اللہ کانا عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ عفو ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، غفور ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. ایسا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی امید رکھو اور جو ہے یہ کنسیشنز جو ہے وہ لے لیا کرو.